الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رائج ہیں، جس کا رواج ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ انسان مثال کے طور پر جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹی تجارتیں بھی ہو رہی ہیں، ہر چھوٹے برے کام کے اندر جھوٹ بول دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی، اور حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ دو باتیں احادیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی اس حدیث کے اندر. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا ہے، مذاق میں کہا تھا، کسی سے کہا ہے کہ آپ نے فلاں بات کہی تھی، وہ تو میں نے مذاق میں کہی تھی. ارے تو بھائی مذاق میں کہی تھی، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ تو کبھی کبھی یہ مذاق بھی مہنگا پڑ جاتا ہے. آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ جنگل کے اندر کوئی گیا کہ جو ہے مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا ہے، اور پتہ چلا لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی بھی نہیں تھا. اب جب دوسری بات صحیح میں آیا تو پتہ چل رہا ہے اس پہ حملہ بھی کرا، اس پر حملہ بھی کرا. جب وہ چلایا بچانے کے لیے تو کوئی نہیں آیا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو یعنی ایک مذاق کیسی چیز ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ایسے ہمیں سنجیدہ اور ایسے خوش کے بھی نہیں بن جانا کہ چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار ہی نہیں آئے. انسان بالکل جو ہے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ ارے صاحب جیسے بالکل ہی ان کے چہرے پہ کبھی ہنستے ہی نہیں ہیں، کبھی یہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ارے بڑا اکڑو مزاج ہے، ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں رہتی. بچے بھی جو ہے دور بھاگے، گھر والے بھی کہیں کہ جل تو جلال تو، صاحب کمال تو، آئی بلا تو ٹال تو. بچے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، گھر والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور عجیب ایک مزاج ہے، ایک اکھڑ مزاج. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے بھائیوں دوستو، آپ جو ہے ایک لطیفے کے طور پر ایک لطیف مزاحیہ جسے کہتے ہیں، ایک بات ہوتی ہے ایک مذاق کی، وہ کیا کرتے تھے، اور بڑے پیارے انداز کے اندر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ایک بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجیے. ایک اونٹوں کا بڑا دستور تھا، جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے بڑی عزت ہوا کرتی تھی، بڑا مالدار کہلایا کرتا تھا جس کے گھر میں اونٹ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاحیہ طور پر کہا کہ ہاں میں تمہیں اونٹ دوں گا، لیکن میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میرا کیا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوگا. اب یہ غور کریے آپ میرے بھائیوں، نہ یہ جھوٹ ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. مزاحیہ طور پر ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ جنت میں جاؤں گی. آپ نے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بوڑھی عورت تھی، اب بڑی غمگین ہے اور افسوس کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ارے بھائی بڑھیا جنت نہیں بلکہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. ہر مرد عورت کی جو جوانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جنت میں جانے کی، وہ جوان ہو کے جائیں گی. اب وہ خوش ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مذاق کیا کرتے تھے. اب یہ میرے بھائیوں، یہ مذاق جائز بھی ہے اور ایک شریعت کے حد کے اندر بھی ہے. نہ یہ جھوٹ ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی بات ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے مفسرین، محدثین اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے،
اور جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ سچائی دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے بھائیوں اللہ رب العزت انہیں دشمن کے سامنے، موت سامنے نظر آئی اس وقت بھی سچ بولتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہے اور تمام مکے کے اندر اعلان کرا دیا گیا جو نبی کو لائے گا پکڑ کر اس کو ہم 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ 100 اونٹ اس زمانے کے اندر، آج کے زمانے میں بھی لاکھوں کی قیمت رکھتے ہیں 100 اونٹ۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا اور حضور کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ فرما، اللہ کے نبی پاس میں کھڑے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کیا فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ میرے بھائی یہ کہا کہ یہ کہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ حالانکہ اس موقع پر جھوٹ بولنا یا منع کرنا جائز تھا، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے سچ بات کہی، کیونکہ اللہ والوں کی زبان پہ ہمیشہ سچ نکلتا ہے۔ اللہ نکلواتے ہیں ایسے الفاظ، اللہ بچواتے ہیں، اللہ کو بچانا تھا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے رہنما ہیں، پوری امت کے رہنما ہیں، سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا اور سکھایا، صحابہ کے ذریعے سے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ سب ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب جو اب اس پر عمل کرے گا اللہ اسے کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پہ جھوٹ ہی نہیں ہوتا، لیکن آج تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سچ میں ہی نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آدمی ایک سچ میں تو بچ جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے تو اب اسے 1000 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں ایک جھوٹ کے چکر کے اندر۔ اللہ اکبر! ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں دن میں قہقوں کی ہوتی تھی، ہنسی مذاق کی ہوتی تھی، لیکن رات میں اللہ کے سامنے آوزاری کرتے تھے، روتے تھے اور پوری امت انسانیت کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے اللہ والے ہیں، اتنے بزرگ ہیں۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین بزرگ بھی ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی ان سے ملنے میں ڈرے کہ نہیں بھیا یہ تو بات ہی نہیں کرتے، ان کا تو مزاج ایسا ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین جو ہیں اور ان کی دلجوئی کے لیے بچوں سے مذاق کرتے تھے، صحابہ صحابیات سے، لیکن بہت احترام کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، اور شریعت کی حد بتائی اس لیے ہمیں بھی۔ تو بالکل اب ایسے بھی نہیں ہو جانا کہ جو ہے، لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر کتنی صفائی ستھرائی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں جب انگریزوں سے جنگ چل رہی ہے، وارنٹ نکل گیا اور ہر چوراہے پر سولی کا تختہ لگا ہوا ہے، سولی کا تختہ چڑھا کہ جہاں ملیں گے ان کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ سادے سودے مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کرتا پہنا کرتے تھے، ایک تہبند لنگی باندھا کرتے تھے۔ پولیس آئی، چھتے والی مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہے تھے، دیکھا کہ یہ تو سادہ سودہ آدمی ہے، کوئی مسجد کا خادم لگتا ہے، اور پوچھتا ہے مولانا قاسم کو دیکھا ہے تم نے؟ اللہ! اب سچ بولے تو پھنس جائے اور جھوٹ بولے تو پھر جھوٹ ہو جائے، تو ایک قدم پیچھے ٹکا، ابھی تو یہیں تھے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں آپ ان کا دماغ دیکھیں، یہ الفاظ کون ڈال رہا ہے؟ یہ اللہ ان کی زبان سے نکلوا رہے ہیں، کیونکہ اللہ بچانا چاہتے ہیں دشمن سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو یہیں تھے، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور جان بھی بچ گئی۔ تو پولیس والوں نے سوچا ہاں کہ مطلب ابھی تو یہیں ہوں گے، ادھر ادھر چلے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں یہ سیرت کے واقعات اور یہ احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آج ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بازار اور گھر بار کے اندر رشتہ داروں میں کتنی صفائی ستھرائی سے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، اسے ذرا سا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ جو ہے مذاق کریے لیکن شریعت کی حد میں، مسکرائیے شریعت کی حد میں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس حد کے اندر ہمیں شریعت کے مزاج کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اور سنت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، عبادت میں بھی شمار ہوگا وہ۔ تو ہمارے اللہ والے مفسرین، ہمارے علماء کرام اور ہمارے محدثین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو، مذاق کرنا ہے تو اس حد میں رہ کے کرو۔ اللہ والے تو یعنی کہا نا کہ
جس موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے جان بچانے کے لیے، اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں نکلتا ان کی زبان سے، کیونکہ ان کی صفت کے اندر مزاج بن جاتا ہے سچ بولنے کا۔ لیکن آج تو اللہ رحم فرمائے ہماری خواص کی مجلسیں بھی جھوٹ سے آباد ہو جاتی ہیں، اور آفسوں میں اور دفتروں میں اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں صرف اس مال کو کمانے کے لیے اور تعلقات کو بنانے کے لیے بہت آسانی سے انسان جھوٹ بول رہا ہے، صفائی ستھرائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بالکل عام بن گیا۔ تو میرے بھائیو، اس جھوٹ سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا ہے۔ دوسری چیز احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس بحث و مباحثے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی رات گزر جاتی ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں مناظروں کے اندر، لیکن کوئی حل نہیں ہوتا اس مناظرے کا، کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور بعض مرتبہ تو اللہ نہ کرے اس بحث و مباحثے کی وجہ سے کفری الفاظ نکل گئے، تو انسان تو پھر اسلام کی حد سے بھی آگے بڑھ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بحث مباحثہ کر رہا کفار مشرکین، اس وقت قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ نازل ہو رہی ہے، اور آخر میں کیا ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کہ یعنی میں کافر اور مشرکوں کی طرح عبادت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑھنا۔ ہمارے کام میں، ہماری تبلیغ میں، ہماری دعوت میں، ہمارے اسلام کے اندر یہ صفت بتائی کہ ہمارے اندر تقابل نہیں ہے، کہ فالتو کا بحث و مباحثہ نہیں کرنا میرے بھائیوں، کہ اسلام اور کفر کے میرے بھائیوں معاملہ، اس کے اندر بھی جب یہ صورت ہمیں یہ دلیل دیتی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحث و مباحثہ اس وقت بھی منع ہے، تو میرے بھائیوں دوسری چیزوں میں کہاں سے بحث و مباحثے کے اندر آج امت لگی ہوئی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کے آدمی اس بحث و مباحثے میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، لیکن میرے بھائیوں ایک مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے بچنا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔